الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ آئیے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نام کی برکت سے کس قدر بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، یعنی کوئی بھی نیک جائز کام آپ کرنے لگے ہیں، اٹھنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں، بیٹھنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں، جاگتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، سونے سے قبل بسم اللہ پڑھیں۔ اور یہ یاد رکھیں اس کے سوتے وقت جو بھی وظائف آپ نے کرنے ہو، سورہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو بھی کچھ پڑھنا ہے، اپنے جو آپ کے قدم ہیں ان کو سمیٹ کر، قدم پھیلا کر جو ہے وہ ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا۔ تو خوبصورت تحریری میں بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کا بھی الحمدللہ فائدہ ملتا ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ بتاتا جاتا ہوں، اور جو اس کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے اور چینل کو کم از کم 2 لوگوں تک سبسکرائب کروائے، تو آپ کو اس کی میں اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ نے 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ ایک بالکل وائٹ پیپر لیں، جو بالکل وائٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈرائنگ کا پیپر بولتے ہیں، اس پر آپ نے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا تحریر کر لینا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا آپ نے صحیح ہے۔ اس میں زیر زبر ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس پر زیریں زبریں نہ بھی ڈالیں گے جب بھی ٹھیک ہے، مگر باقی لکھا ہوا صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس پر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اس کو ایک تعویذ کی شکل بنا کر، جس کو نظر لگتی ہے، جس بچے کو ڈر لگتا ہے یا کسی بڑے کو ڈر لگتا ہے، نظر بد کو کوئی شکار نظر آتا ہے، اس کے گلے میں آپ پہنا دیں، اور کم از کم 50 یا 100 یا جو آپ کو توفیق ہو، اللہ کی رضا کے لیے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کی نیاز کریں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے احسان ثواب کے لیے آپ یہ رقم خرچ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائیے۔ آئیے اور سنتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ اسی مجمع میں ایک یہودی لڑکی بھی تھی۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کو سنا تو سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس کے زبان پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری تھا۔ اسی وجہ سے اس لڑکی کے ماں باپ جو کہ یہودی تھے تنگ آنا شروع ہو گئے کہ لڑکی بسم اللہ کی بدولت مسلمان ہو چکی ہے اور ہر وقت بسم اللہ پڑھتی رہتی ہے۔ اتنا تنگ آنا شروع ہوئے کہ انہوں نے کوئی بہانہ تلاش کرنا شروع کیا تاکہ کوئی الزام لگا کر اس لڑکی کو قتل کروا دیا جائے۔ تو جب ان لوگوں نے کوئی کوشش کی تو وہ اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، اور جو بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی تھی وہ اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو رات سونے سے پہلے وہ انگوٹھی دی کہ بیٹی یہ رکھو، میں صبح تم سے لے لوں گا۔ تو جب رات وہ بچی سو گئی تو اس نے وہ انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی تاکہ نہ ملے گی نہ یہ بچے گی، ہم چوری کا الزام لگائیں گے اور اس کو قتل کروا دیا جائے گا۔ صبح جب وہ انگوٹھی اس نے دریا میں ڈالی تو اتفاق سے ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی اور ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، تو وہی مچھلی اللہ کے حکم سے شکاری کے جال میں پھنس گئی، اور شکاری نے لا کر وزیر کو وہ مچھلی نظر کر دی، تحفہ دے دی۔ وہ مچھلی وزیر نے اپنی بیٹی کو پکانے کے لیے دی کہ یہ پکا کر لے کر آؤ۔ جب پکا کر لے کر آئی، اس کا پیٹ چاک کرنے لگی تو وہ مچھلی جب بسم اللہ پڑھ کر اس کا پیٹ لڑکی نے چاک کیا تو لڑکی نے دیکھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں وہی انگوٹھی ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی پاس رکھ لی اور کھانا تیار کر کے دے دیا۔
جب دربار کا وقت آیا وہ بڑے خوش تھے کہ اب تو اس پر الزام لگے گا اور اس کو قتل کروا دیا جائے گا. لڑکی سے انگوٹھی مانگی گئی. لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر دے دی. یہ واقعہ دیکھ کر اس کا باپ حیران رہ گیا. یوں لڑکی کے قتل کا معاملہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس لڑکی کو قتل ہونے سے بچا لیا. آپ بھی جب بسم اللہ پڑھیں گے, بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے, برکت پیدا ہوگی, پریشانیاں دور ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوگی, تو آپ کے گھر میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا اور آپ اس طرح اطمینان میں چلے جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار میں پریشان بھی ذہنی طور پر ہوتا ہوں مگر دل میں میرے ایک سکون ہوتا ہے. اسی طرح کے اچھے اچھے بیانات کو سننے کے لیے, روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آستانہ عالیہ غوثیہ حجویریہ کا یہ چینل داتا کے غلام, چینل کا نام ہے داتا کے غلام, اس کو سبسکرائب کریں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں, دوسروں کو اس کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے چاہا تو جب وہ بھی علم دین کی باتیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ یا کوئی دوست, کوئی بہن, کوئی بھائی اگر کسی مسئلے میں پریشان ہے, کوئی روحانی معاملہ ہے, جادو جنات ہے, کاروباری بندش ہے, رشتوں میں رکاوٹ ہے, کوئی بھی معاملے میں آپ پریشان ہیں, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, ادھر یوٹیوب میں آپ میسج بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کو ریپلائی بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل, اور وظائف بھی بتائے جائیں گے. اگر آپ آستانہ عالیہ غوثیہ حجویریہ پر خود آنا چاہتے ہیں اور علاج کروانا چاہتے ہیں, تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ 4 بجے سے 8 بجے کے دوران انشاءاللہ تعالی عز و جل ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اس کا مین پر ایڈریس ہے شاد باغ. الحمدللہ مین پر آئیں گے, شیر شاہ روڈ, شاد باغ, ادھر آئیں انشاءاللہ عز و جل. اگر پھر بھی آپ کو ایڈریس کا پتہ نہ چلے تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو لوکیشن بھیج دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.